آج میں جس مووی کا اردو میں ایکسپلینیشن دے رہی ہوں وہ ون ڈیزل کی مشہور فلم پچ بلیک ہے جو 2000 میں ریلیز ہوئی تھی۔ فلم کا آغاز خلا کی خاموشی میں ہوتا ہے۔ ایک بڑا کارگو جہاز خلا میں سفر کر رہا ہے۔ اس جہاز پر مختلف مسافر سوئے ہوئے ہیں کیونکہ ایک لمبی اسپیس ٹریول فلائٹ ہے۔ سب کو کرو اسٹیٹس میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ لمبے سفر کے دوران زندہ رہ سکیں۔ اچانک جہاز پر کوئی بیرونی جھٹکا لگتا ہے۔ جہاز میں ایک بڑا حادثہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے جہاز اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، الارم بجنے لگتے ہیں اور جہاز کا آٹومیٹک سسٹم مسافروں کو جگانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ ہنگامی صورتحال میں بچ سکے۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز کی پائلٹ کیرولین فرائے جاگ جاتی ہے۔ وہ جہاز کے کنٹرول روم میں جاتی ہے اور اپنی کو پائلٹ ٹیم کے ساتھ جہاز کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جہاز کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، سب کچھ ہل رہا ہوتا ہے۔ جہاز بہت تیزی سے قریب کے سیارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر جہاز کا وزن کم نہ کیا گیا تو سب مر جائیں گے۔ اس موقع پر کیرولین ایک سخت فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کچھ مسافروں کے کریو چیمبر کو الگ کرنا چاہتی ہے تاکہ جہاز ہلکا ہو کر زمین پر اتر سکے، لیکن جب وہ ایسا کرنے لگتی ہے تو دوسرا آفیسر اس سے اختلاف کرتا ہے۔ اس بحث میں وقت نکل جاتا ہے اور جہاز پورے وزن کے ساتھ سیارے کی طرف گرنے لگتا ہے۔ جہاز اس اجنبی اور ویران سیارے پر زبردست دھماکے کے ساتھ کریش ہو جاتا ہے۔ جہاز کے کئی حصے تباہ ہو جاتے ہیں، کچھ مسافر فوراً مر جاتے ہیں، کچھ کے کریو چیمبر ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ زخمی حالت میں زندہ بچ جاتے ہیں۔ دھول اور ریت کے بادل اٹھتے ہیں۔ جب منظر صاف ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیارہ بالکل سنسان ہے۔ چاروں طرف صحرا جیسا منظر، پتھریلے پہاڑ اور جلے ہوئے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ حادثے کے بعد جو لوگ زندہ بچتے ہیں ان میں کیرولین فرائے، پائلٹ جو جہاز کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، جونس ایک شخص جو اپنے آپ کو پولیس یا گارڈین ظاہر کرتا ہے، ریڈک ایک خطرناک قیدی جسے زنجیروں میں باندھا گیا تھا، اس کی آنکھیں خاص ہیں، وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، امام ایک مذہبی شخصیت جو اپنے 3 عمر لڑکوں کے ساتھ ہے، جیک ایک نوعمر لڑکی جو خود کو لڑکا ظاہر کر رہی ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، کچھ اور مسافر بھی ہیں لیکن زیادہ تر یا تو مر چکے ہیں یا شدید زخمی ہیں۔ کریش کے بعد جب سب زندہ بچنے والے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ ڈر ریڈک سے لگتا ہے۔ وہ ایک مشہور قاتل ہے جسے ایک باؤنٹی ہنٹر کی نگرانی میں سفر کرایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور آنکھوں پر کالے چشمے ہیں تاکہ روشنی اس کی آنکھوں کو نقصان نہ دے۔ جونس اور باقی لوگ جانتے ہیں کہ ریڈک بہت خطرناک ہے، اس لیے سب اس سے ڈرتے ہیں، لیکن اس وقت ان سب کی جانیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ سیارہ اجنبی اور سخت ہے۔ بچ جانے والے لوگ جب باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سیارہ 3 سورج کی روشنی میں نہایا ہوا ہے، یعنی یہاں دن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ روشنی اتنی زیادہ ہے کہ ہر طرف کا منظر چمکتا ہوا لگتا ہے، کہیں سایہ نہیں ملتا۔ پانی، کھانا اور پناہ ڈھونڈنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہے ہیں کہ کس طرح زندہ رہنا ہے اور بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے۔ سب کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ پانی اور پناہ ڈھونڈنے نکلیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاز کے ذخائر زیادہ نہیں بچے، کھانے اور پانی کی مقدار بہت کم ہے، اس لیے سب لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ سیارے پر کچھ تلاش کیا جائے۔ ریڈک کو ابھی تک زنجیروں میں باندھا گیا ہے، جونس اور دوسرے لوگ اسے ہر وقت نگرانی میں رکھتے ہیں، لیکن سب کے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر وہ آزاد ہو گیا تو سب کو مار دے گا۔ جونس دوسروں سے کہتا ہے کہ فکر مت کرو، میرے پاس ریڈک کو قابو میں رکھنے کے لیے ہتھیار ہیں، لیکن ریڈک کی پراسرار خاموشی اور اس کی خوفناک شہرت سب کو بے چین کر دیتی ہے۔ دن کے وقت 3 سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے،
سایہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ریت کے ٹیلے، پتھریلے پہاڑ اور سنسان میدان، سب کچھ ایک ویران منظر پیش کرتے ہیں۔ سب کو لگتا ہے کہ شاید یہاں کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں انہیں کچھ ایسے آثار نظر آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی زندگی موجود تھی۔ کچھ ہڈیاں، ٹوٹے ہوئے ڈھانچے اور پرانے مکانوں کے کھنڈر ملتے ہیں۔ امام اپنے ساتھی لڑکوں کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ اللہ انہیں پانی دے۔ جلد ہی وہ ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں پرانی واٹر باٹلز اور کچھ برتن ملتے ہیں۔ ایک پرانا اسٹیشن سا لگتا ہے جیسے کبھی یہاں ریسرچ یا انسانی سرگرمی ہوئی ہو۔ یہ دیکھ کر سب کو امید ملتی ہے کہ شاید یہاں سے زندہ نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ اس جگہ پر وہ کچھ اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ زمین کے نیچے بڑے بڑے سوراخ، ٹوٹے ہوئے برتن اور دیواروں پر عجیب نشان۔ ایک ڈھانچہ جس پر پرندوں جیسے پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ سیارے پر کوئی خطرناک مخلوق موجود رہی ہے۔ جب سب لوگ اس جگہ کو دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں تو اچانک ریڈک ان کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جونز بھاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ریڈک اپنی زنجیریں کھول کر آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ منظر سب کو مزید ڈرا دیتا ہے، لیکن فرائے اور جونز اسے دوبارہ قابو کر لیتے ہیں۔ اس دوران ریڈک پہلی بار اپنی آنکھوں کا کمال دکھاتا ہے۔ وہ اندھیرے والے کمرے میں سب کچھ صاف دیکھ لیتا ہے جبکہ باقی لوگ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ یہ صلاحیت سب کے لیے حیرت انگیز اور خوفناک ہے۔ جب وہ اس ریسرچ اسٹیشن کے اندر مزید آگے جاتے ہیں تو انہیں ایک عجیب سا کمرہ ملتا ہے جس میں کچھ پنجرے رکھے ہوتے ہیں۔ ان پنجروں میں ٹوٹے پھوٹے ڈھانچے ہیں، جیسے یہاں کوئی خطرناک جانور قید کیے گئے تھے، لیکن بعد میں وہ آزاد ہو گئے۔ اسی لمحے زمین کے اندر سے عجیب سی آواز آتی ہے، جیسے کچھ رینگ رہا ہو۔ سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سیارے پر کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو ابھی تک زندہ ہے۔ ریسرچ اسٹیشن کے قریب جب سب لوگ سامان جمع کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک زمین کے اندر سے بھاری آوازیں آتی ہیں۔ یہ آوازیں گہرے گڑھوں اور دراڑوں سے نکل رہی ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا ہے۔ امام کے لڑکے گھبرا جاتے ہیں اور فرائے سب کو خاموش رہنے کا کہتی ہے، لیکن ریڈک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ ان آوازوں کو سنتا ہے جیسے اسے معلوم ہو کہ کس چیز کی ہے۔ سب کو نظر آتا ہے کہ اسٹیشن کے قریب بڑے بڑے شگاف اور سرنگیں زمین میں بنی ہوئی ہیں۔ وہ گڑھے بہت گہرے لگتے ہیں جیسے نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ جونز کہتا ہے شاید یہیں سے وہ آوازیں آ رہی ہیں، لیکن یہ کس کی ہیں؟ کیرولین کو بھی شک ہوتا ہے کہ یہاں کچھ چھپا ہوا ہے۔ اچانک گروپ کا ایک شخص جو اکیلا ادھر ادھر گھوم رہا تھا اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ باقی لوگ اس کی چیخ سنتے ہیں اور بھاگ کر پہنچتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ زمین کے سوراخ کے قریب خون کے دھبے ہیں، لیکن لاش کہیں نہیں۔ سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں واقعی کوئی خطرناک مخلوق چھپی ہے۔ سب لوگ حیران ہیں کہ 3 سورج کی روشنی میں بھی کوئی حملہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس وقت ریڈک پہلی بار بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ چیزیں روشنی سے دور رہتی ہیں، دن میں یہ زیادہ باہر نہیں آئیں گی، لیکن اگر اندھیرا ہوا تو کوئی نہیں بچے گا۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ انہیں یاد آتا ہے کہ ریڈک اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے، شاید اسی لیے وہ جانتا ہے کہ یہ مخلوق کتنی خطرناک ہے۔ ابھی وہ یہ سب دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ آسمان میں تبدیلی نظر آنے لگتی ہے۔ سورج آہستہ آہستہ چاند جیسے بڑے گول سیارے کے پیچھے چھپنے لگتا ہے۔ کچھ دیر میں باقی 2 سورج بھی گرہن میں آ جاتے ہیں۔ کیرولین گھبرا کر کہتی ہے یہ گرہن ہے، پورا اندھیرا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے زمین کے گڑھوں سے ڈراؤنی آوازوں کے ساتھ مخلوق باہر آنے لگتی ہے۔ ان کے بڑے بڑے پروں کی آواز، ان کے تیز دانت اور خوفناک آنکھیں سب کو ہلا دیتے ہیں۔ پہلے ہی چند لمحوں میں یہ مخلوق گروپ کے ایک اور شخص پر حملہ کرتی ہے اور اسے چیر پھاڑ کر لے جاتی ہے۔
باقی لوگ خوف کے مارے بھاگنے لگتے ہیں۔ اب سب کو سمجھ آتا ہے کہ ریڈک نے جو کہا تھا وہ سچ ہے۔ اندھیرے میں یہ چیزیں اس سیارے پر حکومت کرتی ہیں۔ جیسے ہی تینوں سورج گرہن میں چھپ جاتے ہیں، پورے سیارے پر ایسا گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ایک قدم آگے دیکھنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ آسمان پر صرف سیارے کی ہلکی سی جھلک ہے، باقی ہر طرف گہری تاریکی۔ زمین کے شگافوں سے سینکڑوں کی تعداد میں پروں والی خوفناک مخلوقات نکلتی ہیں۔ وہ تیزی سے اڑتی ہیں، خوفناک چیخیں مارتی ہیں اور ہر وہ شے نوچ لیتی ہیں جو ان کے راستے میں آتی ہیں۔ اور باقی لوگ ملبے سے بچی ہوئی ٹارچر اور چلنے والا سامان اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ زندہ رہنے کا واحد طریقہ روشنی ہے۔ جب باقی سب گھپ اندھیرے میں کچھ دیکھ نہیں پاتے، ریڈک اپنی خاص آنکھوں کی وجہ سے اندھیرے میں صاف دیکھ لیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مخلوق کتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے، لیکن باقی لوگ اس پر بھروسہ کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ جونس تو خاص طور پر ریڈک سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ موقع ملتے ہی سب کو مار دے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب وہ سب ریڈک پر منحصر ہے۔ جب وہ اسٹیشن کی باقی عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں پرانے توانائی کے سلنڈرز ملتے ہیں۔ یہ وہ بیٹریاں ہیں جنہیں جہاز میں لے جا کر دوبارہ اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ فرائی کا جہاز دوبارہ اڑ سکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سلنڈرز کافی بھاری ہیں اور انہیں لے کر واپس جہاز تک جانا اندھیرے اور مخلوقات کے درمیان ممکن نہیں لگتا۔ سب فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ملبے اور اسٹیشن کے ٹکڑوں سے روشنی پیدا کرنے کے لیے چیزیں بنائیں گے۔ شیشے، آگ، لالٹینیں اور ٹارچ اکٹھا کر کے وہ اپنے ارد گرد حفاظتی دائرہ بناتے ہیں۔ جب وہ سلنڈرز لے کر واپس جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو مخلوق بار بار ان کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن روشنی انہیں پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ اس دوران ریڈک اور فرائی کے درمیان سخت مکالمہ ہوتا ہے۔ فرائی اسے کہتی ہے، تمہیں زندہ رہنے کی پرواہ ہے یا بس موقع ڈھونڈ رہے ہو بھاگنے کا؟ ریڈک مسکرا کر جواب دیتا ہے، مجھے اپنی پرواہ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اندھیرے میں تم سب کو میری ضرورت ہے۔ یہ حقیقت فرائی بھی تسلیم کر لیتی ہے۔ سب لوگ ہمت کر کے سلنڈرز کے ساتھ جہاز کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ ان کے ارد گرد ٹارچ اور آگ جل رہی ہوتی ہے۔ مخلوق اوپر منڈلا رہی ہے، جیسے موقع دیکھ کر وار کرے گی۔ راستے میں ان کے ایک اور ساتھی پر حملہ ہوتا ہے۔ مخلوق اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور باقی لوگ کچھ نہیں کر پاتے۔ اندھیرے میں اس کی چیخیں اور خون کے چھینٹے باقی سب کو مزید خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، روشنی کے بغیر کوئی زندہ نہیں بچ سکتا۔ زندہ بچ جانے والے لوگ ریسرچ اسٹیشن سے بڑے پاور سلنڈرز اٹھا کر جہاز تک لے جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ سلنڈرز ہی ان کی بقا کی آخری امید ہے، کیونکہ انہی سے جہاز دوبارہ چل سکتا ہے، لیکن یہ بہت وزنی ہے اور اندھیرے میں انہیں اٹھا کر لے جانا مشکل سے مشکل تر ہے۔ سب کے ہاتھوں میں مشعلیں اور ٹارچ ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں تاکہ روشنی کا دائرہ ٹوٹ نہ پائے۔ اوپر آسمان میں سینکڑوں مخلوقات پرواز کر رہی ہیں اور زمین کے شگافوں سے ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ راستے میں ایک مقام پر جب گروپ رکتا ہے، مخلوق موقع دیکھ کر حملہ کرتی ہے۔ وہ اچانک اندھیرے سے نکلتے ہیں اور ان کے دائرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک ساتھی مشعل چھن جانے پر اندھیرے میں پھنس جاتا ہے اور چند سیکنڈ میں مخلوق کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس منظر سے باقی سب کے اعصاب جواب دینے لگتے ہیں۔ فرائی سب کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ ہمت نہ ہارے۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ سلنڈرز جہاز تک پہنچائے بغیر سب مر جائیں گے۔ اس کا عزم باقی سب کے لیے امید بن جاتا ہے۔ گروپ
آہستہ آہستہ پہاڑوں اور پتھریلی وادیوں سے گزرتا ہے۔ ہر قدم پر مخلوق اوپر سے جھپٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن روشنی انہیں روکے رکھتی ہے۔ ریڈک بار بار سب کو خبردار کرتا ہے کہ سایوں میں زیادہ دیر تک نہ ٹھہریں۔ یہ سفر نہ صرف جسمانی طور پر تھکا دینے والا ہے، بلکہ سب کے اعصاب بھی ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ذرا سی بھی روشنی سے باہر نکلنا موت کے مترادف ہے۔ پاور سلنڈرز اٹھا کر لمبے سفر کے بعد گروپ کے لوگ تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ مسلسل اندھیرا، مخلوق کے حملوں کا خوف اور ساتھیوں کی ہلاکت نے سب کے اعصاب توڑ دیے ہیں۔ ابھی وہ ایک نسبتاً محفوظ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں۔ سب کے چہرے پر مایوسی اور ڈر صاف جھلکتا ہے۔ اسی لمحے جونس ایک خوفناک تجویز دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو کمزور اور زخمی ساتھیوں کو چھوڑ دینا ہوگا۔ اس کا کہنا ہے کہ زیادہ لوگ ساتھ ہوں گے تو روشنی کا دائرہ کمزور پڑے گا اور مخلوق انہیں آسانی سے گھیر لے گی۔ یہ بات سنتے ہی سب چونک جاتے ہیں۔ امام اور فرائے فوراً مخالفت کرتے ہیں۔ فرائے سخت لہجے میں کہتی ہے، ہم سب ایک ساتھ یہاں سے نکلیں گے، کسی کو پیچھے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریڈک اس ساری بحث کو غور سے سنتا رہتا ہے۔ اس کی خاموشی دوسروں کو مزید بے چین کرتی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو خود کو بچانے کے لیے کسی کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ لیکن ریڈک کچھ نہیں کہتا، بس سب کو دیکھتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ جونس کا اصل روپ سب کے سامنے آتا ہے۔ وہ دراصل ایک باؤنٹی ہنٹر ہے، لیکن اپنے آپ کو پولیس یا محافظ ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ریڈک کو واپس لے جا کر انعام حاصل کرے۔ جب سب کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے تو فرائے اسے سخت الفاظ میں ڈانٹتی ہے۔ اب گروپ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک طرف فرائے، امام اور باقی جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور دوسری طرف جونس جو صرف اپنے فائدے کی فکر کرتا ہے۔ اس تقسیم نے پہلے سے مشکل سفر کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ اندھیرے میں آگے اب فرائے کو احساس ہوتا ہے کہ قیادت صرف نام کی نہیں، بلکہ اسے سخت فیصلے بھی لینے پڑیں گے۔ وہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے کہتی ہے، ہمیں صرف ایک راستہ دیکھنا ہے، پاور سلنڈرز جہاز تک پہنچانا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم سب ساتھ رہیں گے۔ یہ بات سب کو وقتی طور پر حوصلہ دیتی ہے، مگر خطرہ بدستور منڈلا رہا ہے۔ گروپ اب جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ مشعلوں اور ٹارچ کی روشنی ان کے ارد گرد ایک دائرہ بنا رہی ہے، لیکن مخلوق چاروں طرف منڈلا رہی ہے۔ ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور خوفناک آوازیں ہر لمحے موت کا احساس دلاتی ہیں۔ سب کے اعصاب جواب دینے لگے ہیں اور تھکن ان پر غالب آ رہی ہے۔ اس دوران جونس کا رویہ اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ریڈک کو آزاد چھوڑا گیا تو وہ سب کو مار ڈالے گا، اس لیے وہ ریڈک کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ وہ فرائے کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ریڈک کو یہی مار دینا چاہیے تاکہ گروپ محفوظ رہے، لیکن فرائے انکار کر دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اندھیرے میں ریڈک کے بغیر زندہ بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ آخرکار ایک موقع پر جونس اور ریڈک آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ جونس ہتھیار نکال کر ریڈک پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں یہ لڑائی اور بھی خوفناک لگتی ہے۔ ریڈک کی تیز رفتار حرکات اور اس کی آنکھوں کی طاقت اسے برتری دیتی ہے۔ جونس پوری طاقت جھونک دیتا ہے، لیکن ریڈک اسے قابو میں کر لیتا ہے۔ لڑائی کے دوران شور اور روشنی میں کمی کی وجہ سے مخلوق قریب آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں الجھتے ہیں، اچانک ایک مخلوق حملہ کرتی ہے اور جونس کو پکڑ لیتی ہے۔ جونس پوری طاقت سے چیختا ہے، لیکن چند لمحوں میں وہ مخلوق کے نغے میں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی چیخیں باقی سب کو ہلا دیتی ہیں۔ جونس کی ہلاکت گروپ کے لیے دوہری کیفیت لاتی ہے۔ ایک طرف وہ خوش ہے کہ ان کے لیے خطرہ بننے والا شخص ختم ہو گیا، لیکن دوسری طرف یہ بات انہیں اور بھی کمزور کر دیتی ہے کہ اب ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔
جونز کی موت کے بعد اب یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے انہیں ریڈک پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ وہی اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے، وہی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ فرائی بھی یہ بات تسلیم کر لیتی ہے، چاہے وہ دل سے ریڈک پر شک کرتی ہے۔ جونز کی موت کے بعد گروپ مزید چھوٹا ہو چکا ہے۔ اب صرف چند لوگ بچے ہیں، ریڈک، فرائی، امام اور چند بچے ہوئے ساتھی۔ وہ سب جہاز کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اندھیرے اور بارش میں ان کی سانسیں اور قدموں کی آواز ہی سنائی دیتی ہے۔ مخلوق چاروں طرف منڈلا رہی ہے، جیسے شکار کو گھیرنے کے لیے وقت کا انتظار کر رہی ہو۔ جب وہ جہاز کے قریب پہنچتے ہیں، ریڈک ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے۔ وہ گروپ کو پیچھے چھوڑ کر خود تنہا جہاز میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرائی چونک جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ریڈک ان سب کو چھوڑنے والا ہے۔ اس کے دل میں شک درست ثابت ہوتا ہے کہ ریڈک صرف اپنی ہی جان بچانے کی فکر کرتا ہے۔ فرائی ریڈک کے پیچھے جہاز میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہاں وہ ریڈک کو پائلٹ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھتی ہے۔ ریڈک کہتا ہے، یہ جہاز صرف ایک کے لیے کافی ہے، باقی سب کو میں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ فرائی غصے اور دکھ کے ساتھ جواب دیتی ہے، ہم سب یہاں ایک ساتھ مرنے یا جینے آئے ہیں۔ اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تو تم صرف قاتل ہی نہیں، بزدل بھی ہوگے۔ یہ الفاظ ریڈک پر اثر کرتے ہیں۔ اس کے چہرے پر کشمکش نظر آتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد ریڈک فیصلہ کرتا ہے، وہ دوبارہ جہاز سے باہر نکلتا ہے اور باقیوں کو لینے کے لیے اندھیرے میں واپس جاتا ہے۔ یہ لمحہ اس کے کردار میں بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب گروپ جہاز کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن مخلوقات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے پروں کی تیز آواز، بارش اور اندھیرا ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جہاز کی طرف بڑھتے ہیں، ایک کے بعد ایک مخلوق حملہ کرتی ہے۔ ریڈک اپنی پوری طاقت اور مہارت کے ساتھ انہیں روکتا ہے، لیکن وہ مسلسل آتے رہتے ہیں۔ جب سب لوگ جہاز کے قریب پہنچتے ہیں، اچانک ایک مخلوق ریڈک کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ وہ زمین پر گرا دیا جاتا ہے اور مخلوق اسے کھینچنے لگتی ہے۔ فرائی فوراً پیچھے پلٹتی ہے۔ وہ ریڈک کو بچانے کے لیے مخلوق پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ ریڈک کو دھکیل کر آزاد کرتی ہے، لیکن خود اس مخلوق کے نرغے میں آ جاتی ہے۔ ریڈک چیختا ہے، فرائی نہیں، لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ فرائی مخلوق کی ضد میں آ کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہ لمحہ ریڈک کے لیے گہرا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہتا ہے، لیکن پھر غصے اور دکھ کے ساتھ باقی گروپ کو جہاز کی طرف لے جاتا ہے۔ فرائی کی قربانی کے بعد ریڈک گہرے صدمے میں ہے، لیکن وقت ضائع کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ مخلوقات اب اور زیادہ تعداد میں گھیر رہی ہیں۔ ریڈک باقی بچے ہوئے ساتھیوں، امام اور چند بچ جانے والے کو جہاز کی طرف دھکیلتا ہے۔ بارش اور اندھیرے میں جہاز ان کے لیے واحد امید ہے۔ مخلوقات قریب آتی ہیں، ان کے پروں کی آواز اور چیخیں جہاز کے اطراف گونج رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ سب جہاز میں سوار ہوتے ہیں، ریڈک آخری لمحے تک انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریڈک جہاز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھتا ہے، جہاں اندھیرے میں مخلوقات کا ہجوم ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں جھلک رہے ہیں۔ اگرچہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رکھے، لیکن اسے پتہ ہے کہ زندہ رہنے کا واحد راستہ جہاز ہے۔ جہاز زمین سے بلند ہوتا ہے اور نیچے اندھیرا اور مخلوقات کی شوریدہ چیخیں گونجتی ہیں۔ جیسے ہی جہاز خلا کی طرف بڑھتا ہے، وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اندھیرا اب بھی سیارے پر چھایا رہتا ہے، لیکن چند زندہ بچ جانے والے آخرکار نجات پا لیتے ہیں۔ جہاز کے اندر خاموشی ہے، سب لوگ تھکے ہوئے اور صدمے میں ہیں۔ ریڈک پائلٹ کی نشست پر بیٹھتا ہے۔ امام پوچھتا ہے، اگر وہ ہم سے سوال کریں گے کہ ہم کس طرح بچ نکلے تو ہم کیا کہیں گے؟ ریڈک آہستہ سے مسکرا کر جواب دیتا ہے کہ ہم مر گئے تھے۔ یہ الفاظ کہانی کو ایک ڈراؤنے
مگر یادگار اختتام پر لے جاتے ہیں۔